बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। 9 मई वालों की शामत आ ही गई है और वैसे शामत तो कुछ और लोगों की भी आएगी। वो जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था वो 6 जजेस नहीं और कौन कौन उसमें फंसेगा, क्योंकि कमीशन बन गया है, टीओआर्स बन गए हैं और कुछ नई बातें भी सामने आ रही हैं। वो क्या नई बातें हैं? और दूसरी तरफ जनाब क्रिकेट टीम को फ़ौज के हवाले कर दिया गया है। ये क्या कहानी है? वो क्या करेंगे? वैसे तो उनके कोच की भी तलाश हो रही है, कोच मिल जाएगा। और उसके साथ साथ सेनेट का इलेक्शन 2 सूबों में, एक सूबे में मुकम्मल, एक सूबे में तकरीबन कंप्लीट और 2 सूबों में रहता है। कहानी क्या है? एक सूबा तो अड़ा हुआ है, वो अभी भी नहीं होने देगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं कि इलेक्शन की बात जब हो रही है, सेनेट इलेक्शन हो जाए कि कौमी असम्बली के असम्बलियों के 41 अरकान की जो कामयाबी है उसको चैलेंज कर दिया गया है, जिसमें हमजा शहबाज भी हैं, ख्वाजा आसिफ भी हैं और बहुत से लोग हैं। अच्छा, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। मुख्तलिफ जगहों पे एक सर्टन टाइम है ट्रिब्यूनल्स के पास और वो सारी चीज़ों में लोगों ने एतराज़ात करने हैं, चैलेंज करेंगे। कानून और आइन के मुताबिक उनके फैसले हो जाएंगे और चंद लोग प्लस माइनस ज़ाहिर होंगे, उनमें कुछ जगहों पे गलतियाँ भी हो सकती हैं, वो सारी होंगी और हमारे सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन रिज़ल्ट तो सेनेट का भी आना था। तो सेनेट के इलेक्शन जो 2 अप्रैल को होना है, उसमें एक सूबा है सिर्फ बलूचिस्तान, जहाँ पर इलेक्शन मुकम्मल सारे 11 के 11 लोग जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। इसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक, उनमें इत्तेफाक बड़ा है, बड़ी प्यार मोहब्बत है, आपस में बैठ के डिसाइड किया कि अच्छा ये आपके इतने वोट हैं, आपके इतने वोट हैं, ये आपकी सीट बन गई, ये आपकी सीट बन गई, और सारे प्यार मोहब्बत से और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। और दूसरी वजह यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट था, लोगों पे शक था कि पता नहीं कौन किसको वोट डाल देगा। वो होता है ना, जब बैलेट की बात होगी तो फिर तो किसी का भी जा सकता ना, तो इसलिए उन्होंने किसी ने कोई गुंजाइश ही नहीं रखी। सबने कहा नहीं यार ये बस फाइनल, किसी को एक आधी सीट प्लस माइनस जैसे भी होनी थी प्यार मोहब्बत से करके ख़त्म कर ली गई। अच्छा, वो सारे लोग 11 के 11 मुंतखब हो गए, जिसमें हमारे साबिक निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब भी शामिल हैं। और पंजाब, दूसरा सूबा पंजाब है, जिसमें जनरल सीट्स जो थी उनमें 7 सीटों पे डिसीजन हो गया। 5 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को मिली हैं और 2 सीटें जो हैं वो मिली हैं उनको पीटीआई को, या सुन्नी ताकत कौंसिल के, या जो भी है चले, वो उनको मिल गई है। और अब बाकी रह गए सिंध में इशू कोई नहीं है, लेकिन 2 अप्रैल को इलेक्शन होगा और उसके बाद सब लोग अपने अपनी जिसकी जो सीटें हैं उनको मिल जाएंगी। हाँ, बलूचिस्तान में इशू है, क्योंकि बलूचिस्तान में मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया जा रहा। हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद अभी तक हलफ नहीं हुआ है, बल्कि अब वो ये कह रहे हैं कि मंडे को वो पेशावर हाई कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज कर देंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, मतलब वो पीटीआई का मसला है, मतलब वो बेचारे क्या करें, उन्होंने इस तरह की हरकतें करनी है ना। अच्छा, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये कोई अच्छी चीज़ है, ज़ाहिर अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन उनके पास शायद इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। उन्होंने रूटीन में वो जो होता है ना एक तमीज़ वाली सियासत, वो तो करनी नहीं है। उसका तो आपने मुजाहरा देख लिया है। हमारे जो केपी के वज़ीर आला हैं उन पर एतराज़ हो रहा है कि वो वज़ीर आज़म से क्यों मिलते हैं, उन्हें ताल्लुकात वफाकी हुकूमत के साथ ख़त्म कर देने चाहिए, मिलना ही नहीं चाहिए। तो इसी तरह वो केपी में सेनेट का इलेक्शन रोकना चाहते हैं। उनके ख्याल में रुक जाएगा, लेकिन वो मेरे ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने पहले बंदोबस्त किया हुआ है कि अगर वो हलफ ना हुआ तो सेनेट का इलेक्शन भी नहीं होगा वहाँ पर उस दिन, तो अपील में चले जाए। 2-4 दिन में अदालत से फिर फैसला आ जाएगा और मुमकिन तौर पर वैसे ही होगा जैसे पेशावर हाई कोर्ट ने किया हुआ है, फैसला जो किया हुआ है। अच्छा, लेकिन अदालत का फैसला आएगा फाइनली वही माना जाएगा और इलेक्शन उसी के मुताबिक होगा। और जो अभी तक नज़र आ रहा है उसमें पीटीआई बहुत दूर चली जाएगी सेनेट के नंबर ऑफ सीट्स में। खैर, ये सारी चीज़ें होनी थी, हुकूमत बदली है, सारा कुछ हुआ है, तब्दीलियाँ जो आई हैं, अगरचे उन्होंने कोशिश करके वो 9 मई वालों को भी सेनेट के लिए भी मुंतखब किया हुआ है, असम्बलियों में भी ले आए हैं। वज़ीर आला खुद, केपी के वज़ीर आला उसमें हैं, लेकिन हम बार बार बात करते थे कि उनको सज़ाएं नहीं मिल रही, उनके हवाले से कोई काम नहीं हो रहा। तो फाइनली वो काम शुरू हो गया है, सज़ाओं की अनाउंसमेंट हो गई है, पहली किस्त आ गई है और वो गुजरांवाला की एटीसी से आई है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट से। और 51 लोग जो मुल्ज़मान थे उन सबको 5-5 साल की कैद की सज़ाएं हुई हैं। अच्छा, उसमें यकीनी तौर पर यह मुमकिन है कि उसकी अपील होगी, अगली किसी अदालत में जाएंगे, वहाँ से फैसला होगा, लेकिन एक मरतबा 51 लोगों को सज़ाएं हो गई है। तो वो जो
تھا نا کہ ادھر سے فوجی عدالت و سزائیں نہیں ہو سکیں گی. سپریم کورٹ نے چونکہ آرڈر دیا تھا, عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ وہ لوگ جو بری ہو رہے ہیں ان کے فیصلے سنا دیں عید سے پہلے. تو وہ تو ابھی عید تک ٹائم ہے, اس کے تو جو آنے سے تھے سو آنے تھے, لیکن یہاں سے 51 لوگوں کو 5 سال کی سزائیں ہو گئی ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے وارننگ ہے. اور وہ جو ایک ہے نا کہ ہمارے ایم این اے بن جائیں گے, ایم پی اے بن جائیں گے, سینیٹر بن جائیں گے, کوئی نہیں پوچھے گا, تو پوچھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے. ظاہر خطرناک عمل ہے سزائیں, لیکن سزا اس لیے بھی شاید ضروری ہے کہ تاکہ آئندہ مستقبل میں اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہو. 9 مئی کا واقعہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی. پاکستان براہ راست ایک جس کو بغاوت کا نام دیا گیا, اور جو کچھ ہوا, چلیں وہ تو جو نام دیا گیا نا, جو کچھ ہوا وہ تو ہم سب نے براہ راست دیکھا ان کے. اور یہ کسی نے نہیں بنائی ویڈیوز, ان کے اپنے لوگ اپنی وہ سیلفی موڈ میں تصویریں اور ویڈیوز بنا کر اپنی اور اپنے باقی دوستوں کی, جو لوگ ہنگامہ آرائی کر رہے تھے, وہ ساری انہوں نے خود شیئر کی ہیں. وہ ہم سب نے اس دن سوشل میڈیا پہ اور اس کے بعد روٹین میں ٹریڈیشنل میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا پر بھی ہم نے وہ سارا کچھ دیکھ لیا ہے. کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی گئی, جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا, ایئر بیس پر حملہ ہوا, دیگر تنصیبات پہ, یادگار شہداء پر, جہاں جہاں ان سے ممکن تھا انہوں نے سب کچھ کیا. تو اس کے لیے پرابلم یہ تھی کہ کسی کو سزا نہیں مل رہی تھی. اب وہ سزاؤں کا عمل شروع ہو گیا ہے اور ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. بار بار جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازی کرنے والوں سے اور اس پہ عمل کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے گا, بار بار ہو گیا یہ اعلان. لاسٹ کور کمانڈرز کانفرنس کا بھی اعلامیہ یہی تھا, تو سیم تقریباً اسی طرح کی ورڈنگ تھی نا. تو یہ معاملہ رکے گا نہیں, یہ آگے چلے گا. اور آگے چلنے والے معاملوں میں, نہ رکنے اور آگے چلنے والے معاملوں میں, وہ 6 ججز کا خط بھی ہے. 6 ججز کے خط پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فوری ایکشن لیا تھا. فل کورٹ اجلاس 2 دن ہوا اور ان 6 ججز کو بھی انہوں نے بلا کر سن لیا تھا. انڈیویجولی سب سے بات کی, ایک ایک آدمی سے, ایک ایک جج سے, اور اس کے بعد وزیر اعظم سے ملاقات کی انہوں نے. چیف جسٹس نے, وزیر اعظم ان کے پاس گئے اور کمیشن بنانے کا فیصلہ ہوا, کابینہ میں ڈسکس ہوا اور وہ کمیشن آج بنا دیا گیا. ریٹائرڈ جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب, جو پاکستان کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں, پاکستان کے 21ویں چیف جسٹس تھے, اچھا محترم شخصیت ہیں. وہ عالمی عدالت انصاف میں بھی فرائض انجام دے چکے ہیں, سر انجام دے چکے ہیں, وہاں پر بھی رہے ہیں, کام کر چکے ہیں, اور اب وہ اس کمیشن کی سربراہی کریں گے. انہوں نے اس کمیشن کی جب حکومت نے ان کو بھجوایا ہے اطلاع اور 60 ٹی او آرز بھجوائے ہیں, تو انہوں نے اس کے لیے اوکے کر لیا. ٹی او آرز بڑے اہم ہیں. ٹی او آرز میں ایک تو کچھ تو بیسک چیزیں ہیں نا, کہ جو الزامات لگے ہیں وہ سارے کے سارے ان الزامات کی تحقیقات کی جائیں گی. اچھا جی. اے بی جو ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کسی سرکاری اہلکار کی, جو ایجنسیوں کا یا کوئی بھی اس کی براہ راست مداخلت ہے, اس کو چیک کیا جائے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی ایجنسی یا محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی کا تجویز آئے گی اس کمیشن کی طرف سے, جن کو وہ گلٹی پروو کریں گے یا وہ ثابت ہو جائیں گے گلٹی, ان سب کے خلاف کارروائی کی. سب سے اہم نقطہ اس کا یہ ہے کہ اگر کمیشن ضروری سمجھے گا تو کسی بھی اور معاملے کی بھی جانچ پڑتال ہو سکتی ہے. تو یہ جو اور معاملے ہیں نا, آپ بس دیکھتے جائیے, پھر کوئی ثاقب نثار بھی نکل سکتے ہیں, کوئی کھوسا بھی نکل سکتے ہیں, کوئی بندیال بھی نکل سکتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سے لوگ آ جائیں گے. عدالتی معاملے ہیں, پریشر میں آ کر کسی بھی حوالے سے کیسے کیسے فیصلے دیے گئے ہیں, یہ ساری چیزیں اب سامنے آنی ہیں. اچھا, بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس معاملے کو دبانے کی بجائے کلیئر کٹ اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے. 60 دنوں کا انہیں ٹائم دیا گیا ہے کہ 60 دن میں وہ رپورٹ پیش کریں گے اور اس کے بعد پھر اس پہ کارروائی ہوگی. مجھے لگتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے دور میں بطور چیف جسٹس آف پاکستان کافی کچھ ایسے کام کر جائیں گے جو نہ صرف ہماری عدالتی تاریخ کو ٹھیک کریں گے بلکہ آئندہ کے لیے بھی ہمیں جو سیدھا راستہ عدالتی تاریخ کے حوالے سے یا عدالتی سسٹم کے حوالے سے ہمیں کچھ بہتر راستہ اور بہتر طریقہ کار وہ سجیسٹ کر کے جائیں گے. اور اس کے علاوہ ایک خبر میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی تھی کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے. تو وہ کہانی یہ ہے, ویسے تو ان کے کوچ کی بھی تلاش ہو رہی ہے, ان کی ویب سائٹ پر جو کرکٹ بورڈ کی ہے اس پہ اشتہارات دے دیے گئے ہیں, انہیں کوچز کی تلاش ہے, لیکن پاکستان کی کرکٹ ٹیم پی ایم اے کاکول پہنچی ہوئی ہے. جی ہاں, وہ پی ایم اے کاکول, پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول
جو تربیتی ادارہ ہے فوجی افسران کا، جب وہ جوائن کرتے ہیں وہاں سے، تو کرکٹ ٹیم کو وہاں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کرکٹ نہیں کھیل رہے وہاں، ان کی کچھ تصویریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا، وہاں پر ان کی فٹنس ٹیسٹ ہے، اور فٹنس میں ان کی ذہنی اور جسمانی طاقت کا خیال رکھا جائے گا، اس کو جج کیا جائے گا، اور انہیں ظاہر مزید مشورے دیے جائیں گے، ٹپس دی جائیں گی. یہ کرکٹ بورڈ کے مطابق یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا، اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن پاکستان کی کرکٹ ٹیم کاکول کے حوالے، فوج کے حوالے ہے. 26 مارچ سے 8 اپریل تک وہاں پہ فٹنس کیمپ چل رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ ابھی تک ذرائع کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک بھی کھلاڑی اس فٹنس لیول پہ پورا نہیں اترتا. وہ وہاں پہ جو افسران ہے نا، زیر تربیت افسران کہہ لیں، ینگ جو ہوتے ہیں لیفٹیننٹس کے لیے بھرتی ہوتے ہیں پی ایم اے کاکول میں، ان کی جو ٹریننگ کا سٹینڈرڈ ہے، فٹنس کا سٹینڈرڈ جو ہے، اس کے مطابق ابھی تک کوئی کھلاڑی اس کے مطابق فٹ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے وہ اب وہاں بھاگیں گے، دوڑیں گے، ریس لگائیں گے، ایکسرسائز کریں گے، وزن اٹھائیں گے، یہ سارا کچھ کر کے وہ اپنی فٹنس نہ صرف ثابت کریں گے بلکہ وہ فٹ ہونے کی کوشش کریں گے جو انہیں اگلے میچز میں، ٹورنامنٹس میں ہیلپ کریں گے. اچھا، فوج کے حوالے سے بات تو ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ججز کے معاملات میں مداخلت نظر آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، پھر ہم کہتے ہیں بہت سارے محکمے جو ہیں وہ فوج کے حوالے کر دیے گئے ہیں. تو ہماری کرکٹ ٹیم بھی فٹنس کے لیے الٹیمیٹلی وہ وہاں پہنچ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اگر وہاں جا رہے ہیں، اگر ان کا اس کے علاوہ کوئی بندوبست نہیں ہو پا رہا، وہاں بھی جانا چاہیے. لیکن بہرحال میرے خیال میں وہ جو کوچز والا معاملہ ہے اس کو حل کریں ارلیسٹ اس پہ پاسبل ٹائم پر، اور فٹنس کے لیے بھی کوچز موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے کام کیا جائے. پاکستان میں کرکٹ لورز کی بہت بڑی تعداد ہے. ویسے تو ان کا ایک انجام ہم دیکھ چکے ہیں، وہ سیاست کی صورت میں بھی آ چکا ہے، لیکن بہرحال کرکٹ ہم سب کو پسند ہے، اور پاکستان کے لیے ہم سب دعا گو بھی ہوتے ہیں کہ پاکستان جب بھی کسی میدان میں اترے تو اسے کامیابی ملے. لیکن اس کامیابی کے لیے فٹنس ضروری ہے، اور اس فٹنس کے لیے ٹیم کاکول پہنچی ہوئی ہے. گڈ لک پاکستانی ٹیم، اور گڈ لک پاکستان، اور گڈ لک سارے پاکستان کو. صرف کرکٹ کے لیے نہیں، یہ جو ہمارا سیاست کا ایک میچ چل رہا ہے، یہ جو ایک جمہوریت کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے، اس میں بھی ہم سب کامیاب ہوں، اور ہماری حکومتیں، پنجاب، کے پی، سندھ، بلوچستان، وفاق، ساری حکومتیں عوام کی خدمت کے اپنے جو وعدے انہوں نے کیے ہیں، جو نعرے لگائے ہیں، ہمیں جو خواب دکھائے ہیں، وہ سچ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. شکریہ.